پھر جب قیادت قائد اہل سنت کے ہاتھ میں آئی تو جمعیت علماء پاکستان نے الیکشن لڑنا سیکھا، اور الیکشن لڑنے کے بعد اسمبلی کے اندر جو ترتیب آئی بعد میں یہ اعزاز ہے حضرت کو کہ آپ نے جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے الیکشن جیتنے کے بعد پھر وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے، دین اور اسلام کی، حضور کے نظام کی، اللہ کے محبوب کی عزت کی، حضور کی عظمت کی وہ پہلے داری کی جو صبح قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گی۔ اس سے پہلے بھی لوگ اسمبلیوں میں جاتے رہے، مختلف آستانوں سے منسلک بھی جاتے رہے، مختلف مسالک کے بزرگ بھی شامل ہوتے رہے، وہ بھی اسمبلیوں کے ممبر بنے، لیکن مرزائیوں کو کافر قرار دلوانے کا سہرا قائد اہل سنت کے ساتھ پہلی اسمبلیوں میں بھی تھے، لیکن یہ ہے اللہ نے اعزاز ان کو عطا کیا، انہوں نے جا کر پھر سب کو جمع کیا، اور جب قرارداد پیش ہوئی تو پھر اس پر سب سے دستخط لیے۔ پھر بڑی دانائی کے ساتھ یاد رکھیے مختلف خیال کے لوگوں کا ایک بات پر جمع ہونا بہت مشکل کام ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہے ہم دو سگے بھائی بھی ایک دوسرے سے اختلاف کر لیں، برادریاں جمع ہو جائیں تو بھائی جمع نہیں ہوتے، مختلف برادریاں بھی ہوں، مختلف خیالات بھی ہوں، مختلف مکاتب فکر ہوں، مختلف جماعتیں ہوں، اور پھر وہ سب جمع ہو جائیں اور پھر ایک بات پر متفق ہو جائیں، یہ اللہ نے مولانا نورانی کو اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ نے ان کو وہ فہم عطا کی، وہ ادراک عطا کیا کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے کام لیا، اور اس اسمبلی میں جتنے بھی مذہبی طبقات کے نمائندے تھے، پروفیسر احمد صاحب تھے، اسی طرح ہمارے محمود صاحب تھے، اور جناب جو اور بھی حضرات اس میں موجود تھے، ان جماعتوں کے سارے متحد ہوئے۔ یاد رکھیے اگر یہ متحد نہ ہوئے ہوتے تو پھر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ آج بہت سے لوگ فتوے ہاتھ میں کیے رکھتے ہیں، یہ اتحاد کیوں ہے، 500 گالیاں دیتے ہیں۔ میرے بھائی اگر ہم گالیاں دیتے رہتے تو حضور کی عزت کی حفاظت نہ کر سکتے۔ یاد رکھیے اتحاد کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور یہ پھر مولانا نورانی کو اللہ نے اعزاز دیا کہ انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے پر بھٹو صاحب سمیت سب اکٹھے ہو کر سب نے پھر ایسی جدوجہد کی کہ وہ پارٹی جو اپنے آپ کو سوشلزم کا علم بردار کہتی تھی، وہ پارٹی جو دین بیزار سمجھے جاتے تھے، انہوں نے بھی اس بات کو مانا، اور پھر انہی کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب ان کی مرکزی شورا سینٹرل کمیٹی کا لاہور میں اجلاس ہوا تو بابا سوشلزم جو تھا ان کا اور شیخ رشید لاہور میں اس میٹنگ میں کھڑا ہوا، اور اس نے بھٹو صاحب سے کہا کہ آپ دیکھیں ہم کس طرح الیکشن لڑ کر آئے ہیں، عوام کو ہم نے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ دیا ہے، سوشلزم کو اپنا ہم نے نظام قرار دیا ہے، آپ مولویوں کے قید میں آ گئے ہیں، آپ علماء کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تو بھٹو صاحب نے ان سے کہا شیخ صاحب بیٹھ جائیے، ختم نبوت کا مسئلہ میں نے سمجھ لیا، ہم نے ضرور اس کا ساتھ دیا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر بھٹو صاحب نے بھی ساتھ دیا، اور قائد اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ میں امید کرتا ہوں بھٹو صاحب نے جو ختم نبوت پر ہمارا سب کا ساتھ دے کر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا اور مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، فرماتے تھے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس نیکی کے سبب اللہ ان کی بخشش فرمائے۔